ترین چیز جس سے ہم بہت بے پناہ محبت کرتے ہیں، جس کو ہم اپنی جان سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جس کو ہم اپنی سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیتے ہیں. کسی کے لیے مال و دولت ہے، کسی کے لیے اولاد ہے، کسی کے لیے کوئی فلاں چیزیں ہیں، کسی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا ہے، اپنی جان کو خدا کی راہ میں نچھاور کر دینا ہے، اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے. وہی واقعہ جو سال در سال ہم سماعت کرتے آتے ہیں، ہم سال در سال اس واقعات کو سنتے آتے ہیں. سب بخوبی اس بات سے واقف ہے کہ ہم جس وقت نماز ادا کر رہے ہیں اور یہ وہ دن ہے کہ ہمیں آج قربانی دینی ہے. سب یہ جانتے ہیں کہ کوئی بکرے کو ذبح کرتا ہے تو کوئی فلاں چیزوں کو قربان کرتا ہے اللہ کی راہ میں. ہر کوئی اس بات سے واقف ہے. پچھلے سال بھی ہم نے قربانی کری تھی اللہ کی مرضی سے. آج بھی اللہ نے جس کو عطا کیا ہے وہ بھی آج قربانی کرنے والے ہیں. لیکن کیا اس پچھلے سال کے عرصے میں جو ہم نے زندگی گزاری تھی، اب جو عرصے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا وہ ایک سال کے اندر کیا ہماری زندگی میں تبدیلی آئی ہے؟ کیا ہم نے ہماری انانیت پر چھری چلائی ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے حسد کو ختم کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے ہمارے میں پنے کو ایسا ذبح کر کر اس کو ختم کر دیا ہے کہ وہ کبھی ہمارے دلوں تک نہ پہنچا ہو؟ کیا ہمارے اندر وہ پچھلے سال سے لے کر کیا اب تک وہ بدلاؤ آیا ہے؟ کیا ہمارے اندر چینج آیا ہے؟ اپنی ذات کا خود محاسبہ کرے تو یہ بخوبی ہر شخص اپنی ذات کو سمجھ سکتا ہے. ہم جمع ہوئے ہیں سنت ابراہیم علیہ السلام، جہاں پر ایک عظیم واقعہ پیش آیا تھا. اس کو واقعے کی حیثیت سے مت سنیے، بلکہ یہ ایک حقیقت تھی. یہ ایک حقیقت تھی اور اس کو صاحب اولاد ہی سمجھ سکتا ہے اس واقعے کی اہمیت بھی کیا ہوتی ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دیا ہے وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ جس کو اولاد ہوتی ہے تو والد کی محبت اس کی اولاد سے کتنی شدید ہو جاتی ہے. وہ تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر اپنے بچے کو اہمیت دیتا ہے، وہ تمام تر اپنے بچے کے لیے قربانی دے دیتا ہے. آپ بخوبی سنے ہیں کہ باپ تپتی ہوئی